الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، خلاصہ تراویح کا 11واں حصہ 11ویں سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 13ویں پارے کا دوسرا نصف اور 14ویں پارے کے پہلے 3 پاؤ آج کی خلاصہ تراویح کا حصہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل عقل اور اہل دانش کے اوصاف بیان کیے۔ ایک وہ شخص ہے جو کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، اور ایک وہ شخص ہے جو عقل و شعور سے واقف ہے اور عقل و شعور کا مالک ہے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً جو علم والا ہے اور جو فکر و دانش والا ہے وہ جاہل سے برتر ہے اور اس کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اہل دانش کون ہے، عقل والا کون ہے؟ تو قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ میں جو دوسرے نصف کا آغاز ہے، پہلا رکوع ہے 13ویں پارے کے دوسرے نصف کا پہلا رکوع، اس میں بتایا گیا اولو الالباب کون ہیں، یعنی اہل خرد کون ہیں، فہم و دانش والے کون ہیں۔ فرمایا وہ ہیں کہ جو وعدے کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور وعدہ توڑتے نہیں ہیں۔ یہاں ان کے اوصاف کا ذکر کیا گیا، اور میں ان اوصاف کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس کے بیان کے مطابق اہل دانش کون ہیں، عقل والے کن کو کہتے ہیں۔ فرمایا وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہیں اور جو وعدے توڑتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ ان کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ اپنے رب کی خشیت ہے ان کے دل میں، خشوع اور غضو کے مالک ہیں، اور وہ برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے اور ہمیں پکڑ لیا جائے۔ ان کے دل میں یہ خوف بھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر اور حوصلے کا دامن تھام کے رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق باری تعالیٰ میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، خفیتاً بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اگر غلطی ہو جاتی ہے فوراً نیکی کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اہل دانش کہا جاتا ہے، جو دانشور ہیں، جو مفکر ہیں، اصل میں اہل فکر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوصاف بیان کیے گئے، اور پھر جنت بھی انہی کے لیے، دنیا کی خیر بھی انہی کے پاس ہوگی اور آخرت کی خیر کا حصہ بھی انہی کو ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب ان کو جنت میں بھیجے گا، وہاں فرشتے بھی ان کو سلوٹ کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ان کو سلام کریں گے اور بتائیں گے کہ تم نے دنیا میں جس حوصلے کے ساتھ اور جس صبر کے ساتھ زندگی بسر کی، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اور تمہاری اس حوصلے اور صبر کو داد دیتے۔ اس کے مخالف وہ لوگ جو ان چیزوں سے بے نیاز ہیں یا ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے اور ان پر کوئی عمل نہیں کرتے، انہیں عقل و دانش والا نہیں کہا جاتا، وہ اس کے مخالف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں اطمینان کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، اور یہ بھی ایک فکر والی بات ہے اور یہ بھی عقل والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اطمینان میرے ذکر میں ہے۔ آج کا پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا مارا ہوا انسان ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، تو وہ اطمینان چاہتا ہے تو اللہ کے ذکر میں ملے گا، سکون چاہتا ہے اللہ کے ذکر میں ملے گا، اس کو پریشانیوں کا مداوع چاہیے تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہ خبردار کر کے بتایا گیا اور فرمایا گیا کہ اپنے دل کی آواز کے ساتھ اور دل کے کانوں کے ساتھ سنو، دل کی آواز کو سنو کہ
اس کو سکون ملے گا اللہ کے ذکر میں. تو ہمیں اللہ کے ذکر کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے, اور دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کی نعمتوں میں ہمیشہ سکون ڈھونڈنے والوں کو ایک سبق ہے کہ سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے. یہ دنیا ہے اور عارضی ہے, اور ہر ایک کو علم ہے کہ اس نے بہرحال اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, اور آخرت ہمیشہ کی زندگی. اور یہی اہل ایمان کا اور اہل کفر کا فرق ہے. وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے, اور ایمان والے وبالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. سو ہمیں یہ بار بار یہ چیز سمجھائے گی, اور یہاں پر بھی سورہ ابراہیم کے آغاز میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو اہمیت نہیں دیتے, وہ سخت خسارے میں اور سخت دھوکے میں مبتلا ہے, اور اصل میں وہ راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں. سو دنیا کے اندر زندگی تو گزارنی ہے, لیکن کتنی خوبصورت وہ زندگی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق گزرے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق گزرے. سو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ترجیح آخرت کو دینی ہے, ترجیح دنیا کی زندگی نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے یہ دنیا کی زندگی اس خوبصورت طریقے سے گزاریں گے تبھی آخرت والی زندگی ہماری خوبصورت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں, بلکہ ان گنت نعمتیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے, ہمارے شامل حال رہتی ہیں, ہر لمحہ رہتی ہیں, اور کوئی بھی ہماری زندگی کا ایسا لمحہ نہیں ہے, ایک ثانیہ نہیں ہے, ایک سیکنڈ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور نعمتوں سے خالی ہو. تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال رہتی ہیں تو ہمیں شکر گزار بننا چاہیے. یہاں یہ بات بتائی گئی ہے, نعمتوں میں اضافے کا فلسفہ سمجھایا گیا. ہم نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں, اپنی آسائشات میں اضافہ چاہتے ہیں, سکون میں اضافہ چاہتے ہیں, تو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور نعمتیں عطا کریں گے, ہم اور فضل کریں گے, اور رحمت کریں گے. ولئن کفرتم, اور اگر تم نے کفران نعمت کیا اور انکار کر دیا, ان عذابی لشدید, تو پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی, میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. دنیا کی زندگی, صرف دنیا کی زندگی کو سمجھنا اور آخرت پر یقین نہ رکھنا, یہ ایمان کے منافی ہے. اور وہ لوگ جن کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے, وہ صرف دنیا کے ہی اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اسی دنیا میں ہی سب کچھ ہے. تو فرمایا کہ جو کفر میں ہیں اور ایمان قبول نہیں کرتے اور ایمان لے کے نہیں آتے, ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں تک کہ یہاں اگر وہ خیر والے عمل بھی کرتے ہیں تب بھی ان کو کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہونے والا. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ وہ لوگ جو کفر میں مبتلا ہیں, ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ایک راکھ ہو, یعنی پہلے ہی وہ جو چیز ہے وہ جل کے راکھ ہو چکی ہے. اب راکھ جو ہے وہ آندھی اور طوفان میں پڑی ہوئی ہے, سخت ہوا چلتی ہے, طوفان آتا ہے اور آندھی اس راکھ کو اڑا کے لے جاتی ہے, اور آدمی دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا بالکل یہی حساب ان لوگوں کا ہوگا جن کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے. سو ہم بعض اوقات حیران ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ویلفیئر کے کام کرتے ہیں, وہ بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں, بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں, مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں, لیکن ایمان کی دولت ان کے پاس موجود نہیں ہے. سو دنیا میں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے, دنیا میں ان کی دولت بھی بڑھ جاتی ہے, دنیا میں ان کو نیک نامی بھی ملتی ہے, دنیا میں ان کو آسائشات اور سہولیات بھی ملتی ہیں, دنیا میں ان کو اس کے سارے فوائد مل سکتے ہیں, لیکن آخرت میں فائدے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے, اور یہ اعمال صالحہ کی شرط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں. حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو مکہ المکرمہ کی اس وادی غیر ذی زر میں آباد کیا, جہاں کچھ بھی نہیں تھا, بے آب و گیا وادی, گھاس بھی نہیں تھی, وہاں کوئی سبزہ بھی نہیں تھا, پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا, اور کوئی انسانی مخلوق بھی نہیں تھی, انسان تو انسان کچھ اور بھی نہیں تھا. وہاں جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے رخت سفر باندھتے ہیں اور پہاڑ کی اوڑ میں جا کے اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں, رب اجعل ھذا البلد آمنا, مالک ابھی تو شہر نہیں ہے, ایک مستقبل میں شہر بنا اور اس کو پھر امن والا بھی بنا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا
کرشمہ دیکھیے اور اس دعا کی قبولیت کو دیکھیے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کو کیا عزت عطا فرمائی ہے. دنیا کی ہر نعمت وہاں پر موجود ہے اور ہر سہولت زائرین کا استقبال کرتی ہے. اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، آخر الزمان نبی، اور پھر آج تک وہاں پر کیا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اور پھر ہمیں دعا بھی سکھائی گئی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ ہمارا کلام ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اور ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی. پودے، پھول، پھل، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں. یہاں ان کی جو آگے سلسلہ تنسل چلتا ہے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ پودوں کی جو آگے نسل چلتی ہے، درختوں کی آگے نسل چلتی ہے، وہ کیسے ہیں، اور کس طرح ایک پرندہ اپنے پاؤں سے ان جرثوموں کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور جا کے مادہ پھولوں پر بیٹھتا ہے یا پھول کے مادہ حصے پر بیٹھتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ بیج کا سلسلہ نکلتا ہے اور آگے پھر پھل بنتے ہیں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ ساری سہولتیں بیان فرمائی. متقین کا ذکر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اتنا مہربان ہے کہ جنتیں ان کے لیے تیار کی ہیں اور خاص رحمتیں، مہربانیاں ان کے لیے تیار کی ہیں. اور اگر دنیا کے اندر ان کے دلوں میں کوئی بات رہ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ختم فرما دے گا، اور قیامت کے دن ان کے دل بالکل صاف ہو جائیں گے اور کوئی کسی کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، کیونکہ جنت ایسی چیزوں سے بالکل مبرہ اور منزہ ہے. مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے. بیٹے بھی اللہ عطا فرماتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ عطا فرماتا ہے. کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں دے دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. فرمایا کہ یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے. اور جو کافر تھے، خاص طور پر جو عرب کے لوگ ہیں، وہ تو بیٹیوں کے پیدا ہونے کو مصیبت سمجھتے تھے، اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ماتم کدا بن جاتا تھا ان کا گھر، اور وہ کہتے تھے پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی. فرمایا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. بیٹیوں کو رحمت فرمایا گیا. اللہ جن کو بیٹیاں عطا فرمائے وہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت نے ان کے گھر میں ڈیرے لگا لیے، اللہ کی رحمت ان کے آنگن میں آ گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحیم و شفیق رہے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت ان کے گھر میں داخل ہو گئی ہے. اور یہاں عرب کے لوگوں کی حالات بتائے گئے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، اور جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. فرمایا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور بہت بری بات ہے جو وہ کر رہے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں، سورہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ دیکھو کس طرح یہ شہد کی مکھی ہے، مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے. اس میں میٹھے بھی ہیں، اس میں کڑوے بھی ہیں، مختلف جگہوں سے رس چوس کر وہ اپنے چھتے میں آتی ہے، اور پھر شہد کی میٹھی بوند اس میں محفوظ کر لیتی ہے، اور ہم اس سے جب شہد حاصل کرتے ہیں تو وہ میٹھا بھی ہوتا ہے، شفا بخش بھی ہوتا ہے، اور ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے. فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، قدرت ہے کہ کیسے شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے، کہاں کہاں پھرتی ہے، اور پھر کے وہ آ کے شہد بناتی ہے. اور کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا. آج سائنس کتنی ترقی کر گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی جل مجدہ الکریم جیسی کاریگری کسی کے پاس نہیں ہے. شہد کی مکھی کو جو اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا کی ہے، آج اس طرح کی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے. یہ تو ایک شہد کی مکھی ہے، ایسی ان گنت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جن تک ابھی انسان کی رسائی بھی نہیں ہوئی. یہاں چوپایوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھو ذرا ان چوپایوں کو دیکھو، ان مادہ چوپاؤں کو دیکھو، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دودھ پیدا فرمایا. اب دیکھیے کہ کس طرح خون بھی وہی موجود ہے، اور وہاں پر معدے کے اندر پخانہ بھی موجود ہے، غلاظت بھی موجود ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن کس خوبصورتی کے ساتھ درمیان سے دودھ کی ایک نال نکلتی ہے، اور
ہم تھنوں سے دودھ نکال کر وہ خوش ذائقہ بھی ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے فرحت بخش بھی ہے، صحت بخش بھی ہے، اور انسان کی غذائی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے اور اس مالک کی قدرت ہے جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ کوئی اور ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا۔ ہم روزانہ جانوروں سے دودھ دھوتے ہیں اور اس دودھ کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اس مالک کی قدرت ہے اور اس مالک کی کاریگری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھو، تم خود دیکھ لو، ایک ایسا انسان ہے جو فرمانبردار ہے، ایک ایسا انسان ہے جو بات نہیں مانتا۔ بہتر کون ہے؟ تمہارے ہی اگر 2 غلام ہوں، ایک غلام کو کسی جگہ پر بیچتے ہو، وہ کبھی خیر کی خبر نہیں لے کے آتا، پتہ چلتا ہے یہ پیسے لٹا آیا، پتہ چلتا نقصان کر آیا، پتہ چلتا ہے جس سودا سلف لانے کے لیے بھیجا تھا اس کو بھی رستے میں گرا آیا، اور ایک ہے وہ بہت اچھے طریقے سے معاملات سر انجام دیتا ہے۔ آپ کو کون اچھا لگتا ہے؟ یقیناً جو آپ کا ملازم اچھے طریقے سے آپ کا کام کرے۔ تو آپ بتائیے پھر اللہ تعالیٰ کو کون سا بندہ پسند ہوگا؟ یقیناً وہ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا، وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہوگا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہوگا۔ سو ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں تو ہم بھی اچھے بندے بن جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم اچھے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے خلاصہ تراویح کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔